أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی اولاد کے قتل سے منع فرمایا، اور یہاں سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، وہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ ایک باپ سے بھی بڑھ کر اللہ پاک اس بچے سے پیار کر رہے ہیں جسے قتل کیا جا رہا ہے۔ باپ تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا ہے، لیکن اس بچے کا خالق و مالک اس بچے کے حقوق کا تحفظ فرما رہا ہے۔ اس پھول کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں بطور خاص لوگ اپنے بچوں کو، اور بچوں میں سے بھی پھر بطور خاص بچیوں کو قتل کرتے تھے، اور اس کے دو اسباب قرآن مجید نے بیان کیے۔ ایک سبب تو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ میں بھی، اور اس کے علاوہ سورۃ الانعام میں بھی۔ سبب یہ بیان کیا کہ تم مفلسی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، وہ تمہارے رزق میں شامل ہو جائے گا، اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈر ان لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتا تھا، بچے زیادہ ہو جائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے پاپولیشن، آبادی کو کنٹرول کرنے والے جو محکمے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی لوگوں کو اسی بات سے ڈراتے ہیں کہ وسائل ختم ہو رہے، انسان بڑھ رہے، کہاں سے کھاؤ گے، کہاں رہو گے، کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا قرآن مجید میں بڑا شاندار جواب بھی دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لو کہ تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جس کا دیا ہوا، اے باپ، اے ماں، جس رب کا دیا ہوا رزق تم کھا رہے ہو، اسی رب کا رزق یہ بچہ بھی کھا لے۔
جو تمہارا پالنہار ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، وہ اس بچے کا بھی رب ہے، جو اتنی بڑی کائنات میں اتنی بڑی تعداد میں جانور، پرند، چرند، حشرات، کیا کیا کچھ اس کائنات کے اندر موجود ہے، جمادات کتنے ہیں، پودے وغیرہ، ان سب چیزوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ کیا وہ بھی کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ رزق ختم نہ ہو جائے؟ ان کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے، انہوں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہماری آبادی کتنی ہونی چاہیے، وسائل کتنے ہیں، کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ دوسرا سبب جس کی طرف اشارہ ہے وہ سبب یہ تھا کہ اسلام سے قبل جاہل اور رسم و رواج کے پجاری لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر غیرت کی وجہ سے، غیرت میں آ کر ان کو قتل کر دیتے۔ یعنی ایک سبب غیرت ہے اور ایک سبب مفلسی۔ غیرت یہ ہوتی تھی کہ دیکھو جی بیٹی، عورت کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، اس لیے کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش یہ باعث عار، باعث شرمندگی سمجھا جاتا۔ تو اس غیرت میں آ کر اور اس معاشرے کی گندی رسم کی وجہ سے وہ شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، تاکہ مجھے ساری زندگی کسی سے یہ نہ سننا پڑے کہ فلاں لڑکی اس کی بیٹی ہے، یہ فلاں بچی کا باپ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، اولادا، اولاد ولد کی جمع، اولادکم، اپنی اولاد۔ یہ اشارہ ہے کہ تمہارے دل میں کوئی نرمی، کوئی شفقت، کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی ہمدردی نہیں آتی کہ وہ تمہاری ہی اولاد، تمہارے ہی جسم سے جدا ہونے والا ٹکڑا، اور کتنے تم سنگ دل ہو، کتنے ظالم ہو کہ خود ہی اپنی اولاد کو قتل کر رہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیتا، ڈر، خشیت ڈر، خشیتا ڈر سے، املاق مفلسی، مفلسی غریبی کے، مفلسی کے ڈر سے، کنگلا ہو جانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی اور وجہ سے قتل کر لو تو جائز ہے، نہیں، چونکہ ایک سبب جو اس معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا تھا اور بدقسمتی سے آج بھی پایا جاتا ہے، اتنے تعلیم یافتہ، اتنے زیادہ ٹیکنالوجی میں اور سائنس کے کتنے شعبوں میں انسان ترقی کر گیا، لیکن ذہن ویسے کا ویسے ہی اجڑ، جاہل اور پرلے درجے کا بے وقوف، کہ جو ابھی بھی یہ سوچتا ہے کہ میں رازق ہوں، رزق میرے اختیار میں ہے، بھلا تمہارے دینے سے بھی کسی کی بھوک دور ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں بیٹیوں سے نفرت کا ایک سبب وہ ہمارے جاہلی اور ہندو تہذیب سے آئے ہوئے رسم و رواج، شادیوں کے اوپر جو کھیکھن ہم کرتے ہیں، شادیوں کے اوپر بیٹیوں کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے، بیچاری کے لیے
اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اس کا نکاح کرنے کے لیے کتنے بڑے جہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس سے نکاح کرنے والا مرد ہے وہ کتنا بے غیرت ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان اس لڑکی سے منگواتا ہے اور کہلواتا اپنے آپ کو مرد ہے، حتیٰ کہ جس چارپائی بیڈ پہ اس نے سونا ہے اور جس پہ اس کی بیوی نے سونا ہے وہ بھی اسے کہتا ہے کہ تو مجھے ساتھ لے کے ڈوب مرنے کا مقام مردوں کے لیے، نام نہاد مرد۔ تمہیں اللہ پاک نے مرد بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، قوام ہیں، غالب ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے سبب کیا بیان کیا؟ بما انفقوا من اموالہم، اس کا پہلا اور بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر۔ عورت پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے مال کی ساری ذمہ داری مرد پہ ہے، اس وجہ سے ہی تو اللہ پاک نے اس کو مرد کہا ہے الرجال، اور ساتھ اس کو قوام کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت تو میری ہو، گھر کا آرگنائزر منتظم تو میں ہوں، ڈیسیژن پاور تو میرے ہاتھ میں ہو، لیکن گھر کا سارا سامان یہ عورت لے کے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو بغیر کسی معاشرتی پریشر کے، دباؤ کے، اگر اپنی خوشی سے کوئی چیز تحفہ دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو ہمارے ہاں مروجہ ایک رسم بن چکی ہے کہ اس کے بغیر کتنی ہی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی اور جہیز کم لانے کی شکل میں بھی اس بیچاری کو شادی کے بعد بھی ساری زندگی تانے اور مینے سننے پڑتے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے بھی آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی بچیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا کہ یہ ہمارے اوپر معاشی بوجھ ہوں۔ نحنو، ہم، نرزقو، رزق دیتے ہیں، نحنو نرزقو، ہم رزق دیتے ہیں، بلکہ نرزقو کے شروع میں جو نون ہے اس کی وجہ سے بھی ہم کا معنی موجود ہے، تو پھر ساتھ نحنو کا لفظ کیوں لگایا گیا؟ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل فرمانے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو وہاں بھی ہی کا معنی پیدا کیا، ہم ہی نازل کرنے والے کا مطلب کہ کوئی اور نازل کرنے والا نہیں۔ تو یہاں بھی وہی سٹائل ہے، نحن نرزق، ہم ہی رزق دینے والے ہیں، کوئی اور رزق دینے والا ہے تو پیش کرو، ہمارے علاوہ تو اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، ہم ہی رزق دینے والے ہیں، ہم انہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، اِيَّا کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان کے رازق بھی ہم، تمہارے رازق بھی ہم۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کانا، ہمیشہ سے ہے، خطئن، اثمن کے وزن پہ ہے، خطئن اثمن کے وزن میں اور اسی کے معنی میں ہے، خطئن غلطی، مسٹیک، یا گناہ، اثمن گناہ، گناہ کے معنی میں، خطئن کبیرہ، بہت بڑا گناہ، بے شک یہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ کسی بھی انسانی جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ، لیکن بطور خاص کسی معصوم پھول کو، ننھے منھے بچے کو قتل کر دینا، اس بیچارے نے ابھی دنیا ہی نہیں دیکھی اور اس کو آتے ہی قتل کر دینا، اور کئی ظالم تو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ 3 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے،
اور 3 ہی مضامین بیان کیے گئے ہیں آیات زیر تفصیل۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے گناہ سے انسانوں کو خبردار کیا ہے، منع کیا ہے، اس کی ممانعت اور اس کی مذمت بیان فرمائی، اور مذمت بھی بڑے ہی انوکھے انداز سے بیان فرمائی، منع بھی بڑے عجیب انداز سے کیا ہے۔ اور وہ عجیب انداز یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ زنا اور بدکاری۔ زنا اور بدکاری کسی مرد کا اور کسی عورت کا ناجائز اور حرام طریقے سے اور بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنا، جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں زنا اور بدکاری۔ اللہ اکبر۔ اور یہ زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک نے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ اور ویسے بھی پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے قتل اولاد سے منع کیا۔ قتل اولاد سے کیا نقصان ہونا تھا؟ نسل انسانی فنا ہو جانی۔ بچوں کو قتل کرتے رہیں گے تو انسانیت کی آگے افزائش اور بڑھوتری کیسے ہوگی؟ تو وہ نسل انسانی کی فنا کا ذریعہ تھا قتل اولاد۔ اور اب اللہ پاک نے جو زنا اور بدکاری سے منع کیا تو یہ نسب انسانی کے برباد اور فنا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس سے نسب، رشتہ، ناتا وہ سارا خراب ہو جائے۔ جس طرح مغربی معاشرے میں، مغربی اقوام میں زنا اور بدکاری عام گناہ ہے، بالکل عام ہے، بلکہ وہ تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور اب تو ان ظالموں نے زنا اور بدکاری سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہم جنس پرستی کا قانون بھی کئی علاقوں میں منظور کر لیا کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتے۔ قوم لوط علیہ السلام والا فعل۔ تو اب مغربی اقوام میں جس طرح زنا اور بدکاری کے نتیجے میں حسب نسب بالکل مٹ چکا ہے، کسی بچے کو بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ کون ہے۔ کتنے ہی بچے ہیں جن کو اپنی ماؤں کا نہیں پتا، کتنے ہی لوگ ہیں اس معاشرے میں جن کو اپنے دادا کا نہیں پتا، اپنے چاچو کا نہیں پتا، اپنی پھوپھی کا نہیں پتا، اپنی خالہ کا نہیں پتا۔ یہ مقدس اور پاکیزہ اور نہایت محبت برے رشتے یہ اس معاشرے میں ختم ہو چکے تقریباً۔ ان کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم تباہی اور بربادی کا شکار۔ اور یہ اللہ پاک کا خاص احسان ہے مسلم معاشروں پر، مسلمان ملکوں پر، کہ جہاں پر باوجود بڑی لادینیت ہے، بڑی دین سے دوری ہے، اس کے باوجود بھی دین کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی برکت سے، واعظ و نصیحت کی برکت سے کسی نہ کسی حد تک یہ برائیاں کنٹرول ہیں۔ اور ان معاشروں میں اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضل ہے، خاندانی نظام بہت حد تک بچے ہوئے۔ یہاں کم از کم ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بچی رات کو گھر سے باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رات گزار رہی ہے اور والدین کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو، ایسا نہیں۔ یہاں بیٹی کا ہر صورت گھر میں ہی رہنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اس کے برعکس گھر سے باہر رہنے کا تصور نہیں۔ اور بچی کو پتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، عورت کو پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے،
تو یہ ایک خاندانی نظام ہے، اور اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر محبت ہے، الفت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساجی ہیں۔ لیکن وہاں یہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں۔ بچی تھوڑی سی جوان ہوتی ہے تو کوئی لڑکا، کوئی بوائے فرینڈ اس کو بھگا کے لے جاتا ہے۔ آج کوئی بوائے فرینڈ ہے اور کل کو کوئی اور بوائے فرینڈ، اور اس طرح ایک بچی پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے درندے اپنی درندگی پوری کرتے، اور کوئی اس بچی کا باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں غیرت مند کہ جو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر سکے۔ مسلمان عورت کا تو خوشی سے سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، مسلمان کی بہن ہوں، اور مسلمان کی بیوی ہوں، مسلمان کمیونٹی اور معاشرے میں رہتی ہوں، اور میرا ایک خامد ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، میرا ایک بھائی اور میرا ایک بیٹا ہے جو میرا محافظ اور میرا گارڈ ہے۔ گیا گزرا معاشرہ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ پاک نے دین کی برکت سے ابھی بھی ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو یہ زنا اور بدکاری جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نسب کو خراب کر دیتا، اور اسی طرح خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اللہ پاک نے زنا اور بدکاری سے نہ صرف منع کیا بلکہ زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، اور اس کا سبب اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں انسان کے لیے فطری طور پہ بہت زیادہ رغبت ہے، انسان ان چیزوں کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، وہ انسان کی نیچر اور فطرت میں رکھی گئی۔ ان میں سے ہی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا بھی ہے، تو ایک فطری خواہش اور ضرورت ہے مرد اور عورت میں، اس لیے اس کے اندر بہت جلد پھسلنے کے امکان تھے، چانسز تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، بلکہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، دور دور ہی رہنا، کیونکہ جب تم اس کے قریب چلے گئے نا تو پھر اس وقت اگر تم نے بچنے کی کوشش بھی کی نا تو اس وقت تم سے بچا نہیں جانا۔ ایسے ہی کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان جب ان کے قریب چلا جاتا ہے، ان کے سرکل میں آ جاتا ہے، تو وہ کھینچ لیتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے جانے والے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 6 7 8 10 سال کے بچے، ان کے ساتھ ان کے استاد بدکاری کر گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی سینسیٹیوٹی، اس کے اندر جو اٹریکشن ہے فطری، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے انسانوں کو کیا حکم دیا کہ اس زنا اور اس بدکاری کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اور مغربی اقوام کو، کافروں کو، ہمارے فیملی سسٹم کے بچ جانے کی وجہ سے بڑا حسد اور بڑی جیلسی بھی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ ان کے تو خاندانی نظام بچے ہوئے ہیں، اور وہ اس مقصد کے لیے مسلمان ملکوں میں اپنی بڑی بڑی رقمیں اور بڑے بڑے فنڈ مختص کرتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر نوجوانوں میں بطور خاص بے حیائی، بدکاری کو عام کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہیں بہترین ٹول مل گیا، موبائل ہر لڑکے اور ہر لڑکی کی جیب میں آ گیا۔ اب اس موبائل کے ذریعے سے وہ اپنا جو ایجنڈا چاہتے ہیں وہ یہاں پھینک دیتے ہیں، جس طرح کا گندا ذہن بنانا چاہتے ہیں، جو بدکاری بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے نوجوانوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب جب جوانی ہو اور گرما گرم خون ہو، جذبات جوان ہوں، اور موبائل پاس ہو، اور نوجوان ہاسٹل میں رہتا ہو یا اپنے کمرے میں ہو، کوئی پاس نہ ہو، تنہائی میسر ہو، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن سے بھی دور ہو، نماز سے بھی دور ہو، اللہ کا ڈر بھی کوئی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ سارا گند دیکھے گا
تو اس کی کہیں پریکٹس اور کہیں اس کا پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں. پھر چاہے تو اس کو 6 سال کی معصوم زینب کو اس کے ساتھ منہ کالا کر کے پھر اسے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے. زنا اور بدکاری کے اندر اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا گناہ چھپا ہوتا ہے، قتل. کیونکہ بدکاری کے بعد جب انسان نارمل ہوتا ہے نا تو پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ بدکاری ایکسپوز ہو جائے، اس بچے نے، اس عورت نے سب کو بتا دینا ہے، اب وہ اس کو قتل ہی کرنا. تو دین اسلام نے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا حکم دیا ہے، قریب جانے سے بھی روک دیا ہے، اور پھر کئی ایسے احکامات جاری فرمائے کہ انسان اس گناہ سے اور زنا سے بچ جائے. دور دور رہنے کے لیے کئی احکامات دیے. مثلا مرد اور عورت کو، اجنبی مرد، غیر محرم مرد عورت کو خلوت اور تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا. ایک صحابی نے تو یہاں تک پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الحمو ہے، یہ جو خامد کا بھائی ہوتا ہے یا اس کا کزن ہوتا ہے، خامد کے قریبی رشتہ دار، ان کے متعلق کیا خیال ہے کہ کیا وہ بھی عورت کے پاس تنہائی میں نہیں جا سکتا، جسے آج کل دیور یا جیٹھ کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، آپ نے فرمایا الحمو الموت، فرمایا کہ یہ خامد کا بھائی یہ تو موت ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ خطرناک ہو، وہ کوئی غلط ہو، مراد یہ ہے کہ یہاں پر شیطان کا داؤ لگنے کا بہت زیادہ امکان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو شک نہیں ہونا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، عورت اکیلی ہے، اب اس کا دیور یا جیٹھ گھر میں آ جاتا ہے تو کسی ہمسائے نے، کسی رشتہ دار نے بھی شک نہیں کرنا، وہ تو اپنا ہی ہے جی. تو ایک قسم کا تحفظ اسے ملا ہوتا ہے بدکاری کے لیے. کو باہر کا آدمی تو گھر میں جائے گا نا تو مشکلات ہوں گی، لیکن وہ تو گھر کا فرد، اس لیے اس کو زیادہ خطرناک قرار دیا. اللہ اکبر. بدقسمتی سے ہمارے دینی خاندانوں میں بھی بچیوں کو، بیچاریوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، اور کئی جگہوں میں تو ان کو مجبور بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے دیور سے پردہ نہیں کرنا، جیڑ سے پردہ نہیں کرنا، اور آپ نے بہنوئی سے پردہ نہیں کرنا. یہ بڑی بیماری عام ہے، اور جن سے پردہ کیا جاتا ہے وہ بھی غصہ کرتے. اچھا جی، اسی ہون بدماش ہو گئے ہیں، اسی ہون ایڈے پیڑے ہو گئے ہیں، کنجر ہاں سی ہر کو پردہ کر دی. یہ ٹکوس لے طریقے ہم ایموشنل کرنے. اللہ، پردہ وہ کرتی ہے، تکلیف ہی نہیں ہوتی. پردہ وہ کرتی ہے نا، جو عورت بیچاری جوائنٹ فیملی میں رہنے پہ مجبور ہے، پردہ کرے گی، اس کے لیے کتنی مشکلات. ہر وقت دھیان رکھنا، ادھر سے تو نہیں کوئی آ گیا، ادھر سے دیور تو نہیں آ گیا، ادھر سے جیٹھ تو نہیں آ گیا. تو مشکل تو اس بیچاری کے لیے. اس کو اپریشیٹ کرو کہ بڑی بات ہے جی، کتنی نیک بچی ہے جی، لیکن یہ ایک ہی تماشا ہے جی، یہ پردہ ہم سر کو کر دیے جی، سانو ویکھن دی اجازت نہیں. مطلب یہی ہے. ہاں جی، خلوت تنہائی سے منع کر دیا، کیونکہ یہ زنا کے قریب نہ جاؤ کی عملی تفسیر ہے. تنہائی میں بیٹھے ہوئے، نیت غلط نہیں ہے، لیکن یہ کام زنا کی طرف لے جائے گا. سمجھو آپ قریب جانے لگ گئے. اور اسی طرح مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا کہ کچھ نظریں جھکا کے رکھیں، ٹکٹ کی باندھ کے ایک دوسرے کو دیکھنا، اور خصوصاً جب عورت بے پردہ ہو تو یہ جائز نہیں. سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی. مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی. ہاں، سرسری طور پہ دیکھنا یہ اور چیز ہے، اس کا احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے. جیسے وہ حبشی گیمیں وغیرہ کھیلتے تھے، وہ جہادی مشقیں کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے کندھے مبارک پہ
اپنا سر اپنی ٹھوڑی رکھ کے تو وہ ان کے کرتب دیکھتی تھی. تو اب اس طرح کی کوئی سرسری چیز دیکھی جائے وہ اور چیز، لیکن ٹکٹ کی باندھ کے مرد کا عورت کو دیکھنا، عورت کا مرد کو دیکھنا، یہ درست نہیں ہے. تو آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا. اسی طرح عورت کو حکم دیا کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، حتیٰ کہ حج عمرہ بھی نہ کرے. اسی طرح عورت کو پردے کا حکم دیا. عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے نہ جائے. عورت کو خوشبو لگا کے غیر محرم کے سامنے جانے سے منع کیا. یہ سب احکامات کس لیے ہیں؟ زنا کے قریب بھی نہ جایا جائے. وہ اسباب بھی بند کر دیے کہ جو اسباب انسان کو اس کبیرہ گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور پھر نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا. نکاح جتنا عام ہوگا بدکاری اتنی کم ہوگی. پھر بدکاری کی سزائیں بڑی سخت رکھی، زنا اور بدکاری، تاکہ اس کا ڈر اور خوف ہو کہ سزا بڑی سخت. نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 3 4 نکاح کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کر لیں، لیکن اگر انصاف کر سکتے ہیں پھر 2 3 4 بھی نکاح کرو، لیکن بدکاری کو روکو. لیکن ہمارے معاشرے میں دوسرے تیسرے نکاح کی اجازت نہیں دی جاتی، اور پھر اس کے نتیجے میں بدکاری اندر کھاتے وہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، ایک نوجوان آیا، مسند احمد میں حدیث. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری اور زنا کی اجازت دیجیے. لوگوں نے اس کو ڈانٹا جھڑکا، شرم کرو، کیا کر رہے ہو، بات کیسی کر رہے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے معلم تھے. آپ نے کہا اس کو میرے قریب آنے دو. آپ نے اسے قریب کر لیا. قریب بٹھانے کے بعد کہا اچھا نوجوان یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا اور بدکاری کرے؟ اس نے کہا جی یہ تو نہیں میں پسند کرتا، یہ تو میں قطعا نہیں برداشت کروں. فرمایا ایسے ہی باقی لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں سے زنا اور بدکاری کی جائے. تو ظاہر ہے جب تم کسی سے بدکاری کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بالکل نہیں. فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی سے بدکاری. فرمایا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن سے بدکاری ہو. اسی طرح آپ نے پھپھو کے متعلق، خالہ کے متعلق سوال کیے، کافی سارے قریبی رشتوں کے متعلق سوال کیے، اور ہر ایک کے متعلق وہ یہی کہتا رہا کہ یہ تو کبھی برداشت نہیں کرو. فرمایا لوگ بھی برداشت نہیں کرتے، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے سینے پر، اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما. وطہر قلبہ، یا اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ، یا اللہ اس جوان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ نوجوان ساری زندگی پھر اس نے ایسی سچی توبہ کی، پھر ساری زندگی ایسا کرنے کا سوچا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھیے وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ قریب جاؤ، الزنا، زنا کے، انہو بے شک وہ، کانا ہمیشہ سے ہے، فاحشتن نکرہ ہے نا، 2 زبریں ہیں اس لیے ہم ترجمہ کریں گے بڑی بے حیائی. فاحشتن بڑی بے حیائی، وساء اور برا، سبیلا راستہ، وساء سبیلا اور بہت ہی بری ڈگر، بہت ہی برا ٹریک، بہت ہی برا راستہ. اگر کوئی اس راستے پہ چل پڑے، اگر کوئی اس راستے پہ چل پڑے
تو سمجھو کہ وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ چل پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔